علامہ اقبال ایک ایسی ہستی ہے جو عالم اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے اپنے سینے میں بڑا درد رکھتے تھے، خاص کر فلسطینیوں کے۔ وہ فلسطینی مسلمانوں کے غم میں دن رات کھوئے رہتے تھے، اور جب علامہ اقبال فلسطین سے واپس آئے تو انہوں نے فلسطینیوں کے لیے ایک پیغام لکھا، جس پیغام کو انہوں نے ایک نظم میں بند کر دیا، جس کا عنوان انہوں نے رکھا فلسطینی عرب سے۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے فلسطینیوں کو ایک اہم پیغام دیا، اور آج ہم اسی پیغام کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ علامہ اقبال نے فلسطینیوں کو کیا پیغام دیا تھا۔ اقبال فلسطینیوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے۔ اقبال فلسطینیوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے فلسطینیوں، وہ جذبہ جس کے خوف سے ابھی تک دنیائے کفر لرزہ کھا رہی ہے، وہ جذبہ جس کے خوف سے ابھی تک دنیائے کفر ڈر رہی ہے، وہ جذبہ جس کی آگ کو ابھی تک دنیائے کفر بجھانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ جذبہ جو سیدنا عمر فاروق نے پیدا کیا تھا، وہ جذبہ جو خالد بن ولید نے پیدا کیا تھا، وہ جذبہ جو صلاح الدین ایوبی نے پیدا کیا تھا، اس جذبے کی آگ کو ابھی تک دنیائے کفر بجھانے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ ابھی تک اس بات سے مطمئن نہیں ہے کہ ہم اس جذبے کے خوف سے باہر آ چکے ہیں۔ لیکن میں جانتا ہوں وہ جذبہ اب بھی تمہارے دلوں میں موجود ہے، تمہارے اندر وہ جذبہ ابھی بھی موجود ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے۔ لیکن تم جنیوا پر بھروسہ نہ رکھنا، تم اس جنیوا کنونشن میں جو لاز بنائے گئے تھے، جو ہیومینیٹیرین لاز بنائے گئے تھے، ان پر تم بھروسہ نہ رکھنا، نہ ہی تم اس برطانوی حکومت پر بھروسہ رکھنا۔ تم ان پر بھروسہ نہ رکھنا کہ یہ تمہاری کوئی مدد کریں گے، یہ تمہاری فلاح کے لیے کوئی کام اقدام کریں گے، نہیں۔ کیونکہ فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی یہودیوں کی کٹ پتلیاں ہیں، یہ لوگ بھی یہودیوں کے اشاروں پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ بھی یہودیوں کے احکاموں پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ خود مختار لوگ نہیں ہیں، یہ بھی انہی کی کٹ پتلیاں ہیں، یہ بھی انہی کے اشاروں پر چلنے والے ہیں۔ یہ جنیوا کنونشن، یہ نیشنز لیگ، یہ برٹین کی جو گورنمنٹ ہے، یہ سب یہودیوں کی کٹ پتلیاں ہیں، یہ یونائٹڈ نیشن، یہ سب یہودیوں کی کٹ پتلیاں ہیں۔ پھر سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ اقبال پھر فرماتے ہیں کہ ان پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے کہ میں تمہیں ایک سلوشن دیتا ہوں، تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ اگر کسی امت کو اس غلامی سے نجات چاہیے تو اس کو صرف ایک کام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی خودی کو آشکار کرے، وہ اپنی خودی کو پہچانے، وہ اپنی خودی کو نقطۂ کمال تک پہنچائے، اپنی خودی، اس کی خودی کی جو طاقت ہے اس کو وہ پہچانے، اور پھر جب وہ اس طاقت کو پہچانے گا اور جب ان میں وہ سپر نیچرل جو پاور ہے، جب وہ ان میں ڈیولپ ہو جائے گی، پھر جب وہ ان یہودیوں کے خلاف، اس اہل کفر کے خلاف جب وہ لڑیں گے تو پھر ان کو ان سے ضرور نجات ملے گی۔ اور یہ کیونکہ اگر ہم پیچھے نظر دوڑائیں، اپنی تاریخ پر نظر دوڑائیں، تو جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب وہ لڑنے جاتے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی تھی۔ وہ کیونکہ انہوں نے اپنی خودی کو آشکار کیا تھا، انہوں نے اپنی خودی کی جو طاقت ہے اس کو اپنے اندر پیدا کیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ابابیل بھیجتا تھا، ان کے لیے فرشتے بھیجے جاتے تھے۔ تو علامہ اقبال کا یہ پیغام، آج علامہ اقبال کا یہ پیغام پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ آج پوری امت مسلمہ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی خودی کو پہچانے، اپنی خودی کی جو طاقت ہے اس کو اپنے اندر ڈیولپ کرے، اور پھر اس اہل کفر، اس دنیا کفر کے خلاف وہ جنگ کرے، ان کے خلاف لڑے اور ان سے اپنے آپ کو نجات دلائے۔